محمد لبيك قد صلى الرحمن عليك لن يسلم من سعى إليك لبيك محمد. نظر آ رہی ہے کہ سامنے گھڑی ہوتی تھی تو وہ میں دیکھتا رہتا تھا. آج وہ سامنے والی گھڑی نہیں، اس لیے اندازے کے مطابق تھوڑی سی تقریر ہوگی. وہ بھی کہ گلے نے اجازت دی. گلے سے مراد وہ کوکب صاحب والا گلا، ترنم والا نہیں، سادی گفتگو والا گلا. میں صبح نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے اوپر نہیں، 7 منٹ 10 منٹ تک اتنا درس دیتا ہوں. آج صبح کی درس دیتے ہوئے 3 منٹ کے بعد گلا بند ہو گیا، تو اس لحاظ پر اگر گلا بند ہو گیا تو پھر واہ واہ. تو اگر چلتا رہا تو تھوڑے سے مسائل عرض کروں گا. ایک دفعہ یہاں میں حاضر ہوا تو وہ قاری حسن صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 15 پارے تفسیر لکھ چکا ہے. تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ 10ویں پارے کی ابھی ابتدا میں ہوں، لیکن اب 21ویں پارے کی سورت الاحزاب لکھ رہا ہوں. تو اس لیے وہ کوکب صاحب تو فرما رہے تھے کہ مکمل ہونے کے قریب ہے. میرا لکھنے کا انداز یہ ہے کہ وہ مکمل ہونے کے قریب ہوتے ہوتے دور ہوتی چلی جاتی ہے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اتنی لکھ چکا ہوں. بلکہ آج میرا تقریر کا خیال بھی یہ تھا کہ وہی میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم یہاں ہی لکھ رہا تھا. تو پہلے خیال تھا کہ چلو یہی تقریر سنا دوں گا، لیکن اب کوکب صاحب نے ایک حدیث شریف شروع کی تھی. اس میں انہوں نے اپنا موضوع تھا جبرائیل امین کی آمد اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں با ادب بیٹھنا. تو میرا خیال یہ ہوا کہ میں اسی حدیث کا مفہوم تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں. یہ حدیث شریف کی بنیادی، جب ہم حدیث شریف شروع کراتے ہیں طلباء کو تو مشکات شریف ہی پہلے پڑھاتے ہیں. تو مشکات شریف کی حدیث پہلی حدیث اصل میں یہی ہے، لیکن مشکات شریف میں کتاب الایمان کی حدیث اس سے پہلے بھی انما الاعمال بالنیات انہوں نے حدیث پاک نقل کی. بخاری شریف نے باب بد الوائی سے بخاری کی ابتدا کی، لیکن انہوں نے بھی حدیث پہلے انما الاعمال بالنیات ذکر کی. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اعمال کی دار و مدار نیت پر ہے. نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا. اگر نیت درست نہیں ہوگی، دکھلاوا ہوگا، کوئی اور وجہ ہوگی تو وہ عمل بیکار چلا جائے گا. اور جس حدیث پاک میں جبرائیل امین کی آمد کا تذکرہ فرمایا کوکب صاحب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، کپڑے اس کے بڑے سفید ہیں، بال اس کے سیاہ ہیں. اس وقت کے دور کی بات ہے، کوئی مسافر دور سے آتا تھا، کپڑے اس کے سفید نہیں رہتے تھے، میلے ہو جاتے تھے، بالوں پر گرد و غبار ہوا کرتی تھی. آنے والا آیا، کپڑے اس کے بڑے سفید ہیں، بال اس کے سیاہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تعجب کر رہے تھے کہ آنے والے کے جب کپڑے اور لباس دیکھیں تو سمجھ آتا ہے قریب سے آیا، لیکن ہم اسے پہچان نہیں رہے تو سمجھ آتا ہے شاید دور سے آیا. بہرحال اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین آ کر بیٹھے 2 زانو ہو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 زانو تشریف فرما تھے، جبرائیل امین بھی 2 زانو ہو کر بیٹھے. محدثین کرام نے، شارحین نے یہی بیان کیا، ادب و احترام کا طریقہ یہی ہے کہ استاد یا شیخ کے سامنے اس انداز پر بیٹھا جائے.
لیکن اساتذہ بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، اس لیے تھوڑے سے مسئلے کی وضاحت ضرور کروں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نیچے بیٹھ کر ہم نے پڑھانا ہوتا ہے اور 5 گھنٹے تک لگاتار ہمارے اسباق چلتے ہیں، ایک سبق آیا اٹھا دوسرا آ گیا۔ بعض اوقات طلباء بھی تھک جاتے ہیں، دو زانو نہیں بیٹھ سکتے، کوئی حرج نہیں بھائی، جتنی دیر دو زانو بیٹھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کریں، جتنا ادب ہو سکے بہتر بات ہے، لیکن تکلیف مالا یطاق ویسے بھی رب تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا۔ استاد بھی قاری عبدالرب صاحب پرانے قراء میں سے، تو جامعہ رضویہ میں پڑھاتے تھے، تو میں ایک دفعہ ان کے کمرے میں ملنے کے لیے گیا، تو وہ ٹانگیں لمبی کر کے تو پڑھا رہے تھے، فرمانے لگے کہ محسوس نہ کرنا اب میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں کوئی دو زانو ہو کر بیٹھ سکوں یا چوکڑی مار کر بیٹھ سکوں، کبھی مجھے ٹانگیں لمبی کرنی پڑتی ہیں۔ اس وقت میری صحت ٹھیک تھی، بعد میں مجھے تجربہ ہوا کہ کہیں حدیث شریف میں لیٹ کر بھی پڑھاتا رہا، کہیں ٹانگیں لمبی کر کے بھی پڑھاتا رہا، کہیں چوکڑی مار کر بھی پڑھاتا رہا، کہیں دو زانو کر بھی پڑھاتا رہا، وہ تو اس طرح کی جیسے انسان کی طبیعت ہو۔ جبرائیل امین نے سوال کیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک سوال کیا اسلام کیا ہے؟ میرے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت دو اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور یہ شہادت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اور ارکان بیان فرمائے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو اور حج کرو اگر تمہیں آنے جانے کی طاقت ہے، یعنی راستے کا خرچ ہو، اور جتنی دیر حج کے لیے جائے اتنی دیر کے لیے اہل و عیال کا بھی خرچ ہو تو وہ حج بھی کرے۔ یہ ہے اسلام۔ جبرائیل امین نے یہ جواب سن کر کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور تعجب ہوا، تعجب تو پہلے بھی تھا کہ یہ آدمی دور سے آیا یا قریب سے آیا، سمجھ ہی نہیں رہا تھا، لیکن اب جب سوال کیا تو سوال کے بعد جب یہ کہا کہ آپ نے سچ کہا تو فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ادھر سوال کرتا ہے ادھر تصدیق کرتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سوال کرنا تو اس وقت ہوتا ہے جب پتہ نہ ہو، تصدیق کرنا اس وقت ہوتا ہے جب پتہ ہو، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل امین نے جو سوال کیا، ابھی تو انسانی شکل میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے جبرائیل ہے، تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ بہرحال آگے یہ تعجب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، جو صحابہ کرام کے ذہن میں رہا جو اس محفل میں موجود تھے۔ پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر ایمان ہو، اس کے رسولوں پر ایمان ہو، اس کی کتابوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور تقدیر ہر خیر و شر اس کے دست قدرت میں، اس پر تمہارا ایمان۔ پھر تصدیق کی جبرائیل امین نے، یعنی اس بندے نے پھر تصدیق کی کہ آپ نے سچ کہا۔ یہاں بات ایک ذہن میں رکھیں کہ امن انسان کے فعل کا نام ہے۔ قرآن حدیث نے امن سکھایا، کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ عمل کرے تو وہ قرآن پاک اور حدیث پاک کی مطابقت کر رہا ہے، امن نہیں کر رہا تو قرآن پاک حدیث پاک کا باغی ہے۔ اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا بنیادی معنی ہی اگر معلوم ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایمان ہے ہی سلامتی امن کا نام ہے۔
اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ وبیدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ المؤمن من امن الناس باموالہم ودمائہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ جو لوگوں کے مال کو لوٹ لے، جو لوگوں کو قتل کر دے، وہ دعوی ایمان کر سکتا ہے، مومن نہیں بن سکتا۔ جس کی زبان یا جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، دعوی مسلمانی تو کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے اس بندے نے پھر سوال کیا احسان کیا ہے، مال احسان؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب کی عبادت ایسے کرے یہ خیال کر کے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ خیال کر کے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو یہ خیال کر رہے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا من رفعہ اللہ وضعہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ اس خودی کے بلندی کو ذرا حدیث پاک سے سمجھیے نا کہ وہ بلندی کیا ہے۔ تکبر کا نام بلندی نہیں، اکڑ کا نام بلندی نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی کی تعریف فرمائی من رفعہ اللہ وضعہ، جس کو رب رفعت اور بلندی دیتا ہے اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ جو عاجز ہو وہ بلند ہوتا ہے، جو متکبر ہو وہ پست ہوتا ہے، وہ کبھی بلند نہیں ہوتا۔ اس لیے جب پوچھا اس شخص نے احسان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رب کی عبادت کر، اتنا عجز اختیار کر، اتنا عجز اختیار کر کہ یوں سمجھ لے کہ رب کی تجلیات میرے سامنے ہیں اور میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو اتنا اپنا بلند مقام نہیں سمجھتا، کم از کم اتنا سمجھ لے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی بڑی اچھی عبادت کر۔ اب اس شخص نے ایک اور سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ سارے شارحین نے ماں کو نافیہ بنایا، کچھ زبردستی حضرات ہمارے ماں کو موصولہ بناتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں، لیکن اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مفہوم سمجھنا چاہیے حدیث پاک کا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی جانتا ہے کہ اسے ظاہر نہیں کرنا اور میں بھی جانتا ہوں کہ اسے ظاہر نہیں کرنا۔ ظاہر نہ کرنے کی بات اور ہے، علم نہ ہونے کی بات اور ہے۔ اسی حدیث پاک کو دیکھیے، اشیاء اللمات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت کا بھی رب نے عطا کیا، جو نفی ہے وہ ذاتی علم کی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرنے لگے، آپ جلال میں آ گئے۔ صبح سے لے کر آپ نے ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک لمبا خطبہ دیا۔ حدیث شریف بخاری شریف میں 3 مرتبہ، مسلم شریف میں غالباً 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بار بات کو دہرا رہے ہیں، جب تک یہاں میں ہوں اس وقت تک جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اب 2 شخصوں نے سوال کیا، ایک نے کہا میرا باپ کون ہے، دوسرے نے کہا میرا باپ کون ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔
سارے صحابہ بڑے ڈر کر اس طرح ہیں جس طریقے سے سر جھکائے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے. بڑے گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. ہم کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو، اگر کسی کو جرت ہوتی قیامت کے سوال کی تو بتاتے، لیکن رب نے کسی کو جرت نہ دی، مخفی رکھنا تھا. وہ بات کیا تھی؟ بات ایک اور قرآن پاک کی آیت سے یوں سمجھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا وہ مناظرہ ہوا تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. تو قیدی جس کو پھانسی کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو آزاد کرنے کا حکم تھا اس سے قتل کرا دیا. تو کہا کہ میں نے موت دے دی، زندگی دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ بے عقل ہے، بات سمجھنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. آپ نے دلیل کو ہی بدل دیا. اس دلیل پر آپ نے پھر زیادہ زور دینے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو یاتی شمس قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق فات بہا من المغرب. تو آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکالتا ہے. اب مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ خدائی کا دعویدار تھا. نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. وہ کہنا چاہتا تو یوں کہتا کہ یہ مشرق سے سورج تو میں نکالتا ہوں، تو اپنے خدا کو کہہ کہ وہ مغرب سے نکالے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا. سوال کا جواب دینے کی اسے کوئی طاقت ہی نہ رہی. تو غرضے کہ اسی طریقے سے یہاں بھی سارے صحابہ کرام مبہوت ہو گئے. قیامت کا کوئی سوال نہ کر سکا. رب کی منشا یہ تھی کہ اسے رب تعالیٰ نے مخفی رکھنا تھا. تو بہرحال مراد ہے کہ کچھ علامات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اس کے بعد میرے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا نے حضرت عمر کو کہا تم جانتے تھے یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو معلوم نہیں. تو اللہ و رسول عالم ویسے بھی ایک جاننے کے باوجود بھی صحابہ کا ایک تقیہ کلام یہ تھا جو بات جانتے تھے مصطفیٰ کریم پوچھتے، تو اس میں بھی صحابہ کرام اللہ و رسول عالم کہتے، اللہ اور اس کے رسول جانتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام کو معلوم بھی ہے مہینہ کون سا ہے، معلوم بھی ہے جگہ کون سی ہے، معلوم بھی ہے دن کون سا ہے. ہر سوال کے جواب میں اللہ و رسول عالم کہہ رہے تھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لبیک محمد لبیک قد صلی الرحمن علیک لن یسلم من